اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایٹی وائس کے سامعین، آج آپ کی خدمت میں نہایت سبق آموز واقعات بیان کرتی ہوں۔ انسان کو اپنا ماضی یاد رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب آزمائش آ جائے تو انسان کی فطرت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس بات کی عکاسی ان واقعات سے ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک کے چہرے پر برس کے داغ تھے، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے، وہ گنجا تھا، تیسرا آنکھوں سے اندھا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا۔ جس شخص کے چہرے پر برس کے داغ تھے، شکل بھی اچھی نہ تھی، لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ اس کا کوئی اپنا قصور بھی نہیں تھا۔ محفل میں بیٹھ کر خود کو مجرم کی طرح محسوس کرتا، اس لیے بہت پریشان پھرتا تھا۔ اس کا کاروبار بھی نہیں چلتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا، بتاؤ تمہاری کیا پریشانی ہے؟ یہ شخص کہنے لگا، پریشانی تو بہت بڑی ہے۔ اس نے وہ تمام کہانی سنائی جو وہ برداشت کرتا تھا۔ کہنے لگا، اللہ میرے برس کے داغ ٹھیک کر دے اور میں لوگوں میں عزت سے بیٹھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ میرا کاروبار بھی ٹھیک کر دے تاکہ میں روزی کما سکوں۔ چنانچہ اس آنے والے نے اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس شخص کے چہرے کے داغ ٹھیک ہو گئے اور اسے ایک اونٹنی بھی عطا کی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ اس شخص کا شمار وقت کے امراء میں ہونے لگا۔ پھر یہ آنے والا دوسرے شخص کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے گنجا کہتے تھے۔ کاروبار بھی اچھا نہیں تھا، لہذا یہ دوسرا شخص بھی پریشان حال رہتا۔ اس آنے والے نے اس شخص سے پوچھا، سناؤ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، ایک تو سر پر بال نہیں ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دوسرا کاروبار کی وجہ سے بھی پریشان ہوں۔ اس آنے والے نے کہا، اچھا اللہ تمہارے سر پر بال اگا دے گا، تم خوبصورت نظر آؤ گے، اور اسے ایک گائے بھی دی۔ خوبصورتی ملنے کے ساتھ ساتھ گائے کی نسل اتنی بڑی کہ اس کا شمار وقت کے امراء میں ہونے لگا۔ جب یہ آنے والا تیسرے شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس سے پوچھا، سناؤ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں آنکھوں سے اندھا ہوں، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہوں، میری کیا زندگی ہے؟ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے بنائی عطا کر دے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی عطا کی اور ایک بکری بھی دی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا اور اس کا شمار بھی امیر کبیر لوگوں میں ہونے لگا۔ کئی سال ان نعمتوں میں گزر گئے، لوگوں میں بڑے چرچے ہونے لگے، فلاں تو چودھری صاحب ہیں، فلاں تو نواب صاحب ہیں۔ ان کا رہن سہن امیرانہ بن گیا، بڑے نوکر چاکر ہو گئے، دنیا کے مکان اور محل بنا لیے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ غفلت کا شکار ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد وہی فرشتہ آیا اور تینوں کے پاس باری باری گیا۔ جب پہلے شخص کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں۔ ایک وقت تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو اللہ نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، تو اللہ نے جب تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے تو اسی کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دو۔ یہ سن کر اس شخص کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، میں تو خاندانی رئیس ہوں، میں تو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہوں، تم نے یہ کیسی باتیں کی ہیں؟ تم نے میری لوگوں کے سامنے بے عزتی کر دی ہے۔ اس فرشتے نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پہلے جیسے تھے، جس حال میں تھے، اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ ایٹی وائس کے سامعین، جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو عقل کا پتھر پڑ ہی جاتے ہیں۔ معاشیتی خداوندی سے اس کو برس کا مرض لاحق ہو گیا اور اس کی ساری اونٹنیاں مر گئیں۔ وہ فرشتہ جب دوسرے شخص کے پاس جا کر ایسی ہی بات اس سے بھی کہتا ہے تو وہ شخص بھی انکاری ہو گیا۔ کہنے لگا، میں تو بڑا عقل مند ہوں، دنیا میرے فیصلے تسلیم کرتی ہے، میں نے فلاں کاروبار کیا، بہت محنت کی اور مجھے بہت بچت ہوئی۔ میاں یہ سب کچھ میں نے محنت کے بغیر حاصل نہیں کیا، تم تو ویسے منہ اٹھا کر بھوکے ننگے چل آئے ہو، یہ کوئی آسمان سے نہیں گرا، ہم نے بہت محنت کی ہے۔ فرشتے نے کہا، چلو اللہ تمہیں اسی حال میں کر دے جیسے تم پہلے ہی تھے۔ آن کی آن میں اس کی ساری گائے مر گئی، جائیداد کا نقصان ہو گیا،
سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے سر کے بال بھی گر گئے۔ جس حالت میں تھا پھر سے اسی حالت میں ہو گیا۔ اب یہ تیسرے شخص کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر یہی سوال کیا۔ جیسے ہی اس نے اس سے سوال کیا اس کی حالت زار ہو گئی۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا، تم صحیح کہہ رہے ہو، میرا ماضی بہت تکلیف والا تھا۔ ایک دفعہ کوئی اللہ کا بندہ آیا جس نے دعا کی اور میرا ہر دکھ دور ہو گیا۔ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو تم ریوڑ دیکھ رہے ہو یہ اسی اللہ کی دین ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تم نے اسی رب کے نام پہ سوال کیا ہے، تم جتنا چاہو رب کی دین سے لے سکتے ہو۔ پھر اس اجنبی نے بتایا، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے 3 بندوں کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ دونوں تو اپنی اوقات بھول گئے ہیں، ان سے اللہ نے اپنی نعمتیں واپس لے لی ہیں، تم نے اپنی اوقات یاد رکھی، جا اللہ تیری عزت اور مال میں اضافہ فرمائے۔ 80 وائس کے سامعین، اگر آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔